کی سلامتی ہو۔ میں آپ کے سامنے چھٹے کلمے کی آیت پیش کروں گی۔ یوحنا اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ خداوند کے کلام میں سے پڑھنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ فتح مند یسوع کے فاتح نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ یہ بڑا پاورفل کلمہ جو ہے وہ میرے حصے میں آیا ہے۔ تمام ہوا۔ یوحنا 19 باب کی 30 آیت کو بیٹی ریدا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھا، اور یہ نجات کا کلمہ ہے۔ اور یہ کلمہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان ساری چیزوں کو تمام کیا جو میرے مسیحا کے ذمہ لگائی گئی تھی باپ کی طرف سے اس نجات کے کام کو۔ اور یہ یونانی زبان سے ماخوذ ہوا ہے جس کا مطلب تتلستائے، اور اس کا مطلب ایک تو ہم دیکھتے ہیں اٹ از فنشڈ، تمام ہوا، ختم شد، اور دوسرا جو اس کا مطلب ہے پیڈ ان فل، پوری ادائیگی۔ جو کچھ کرنے کے لیے باپ نے بیٹے کو کہا وہ سارا کا سارا جو ہے خداوند یسوع مسیح نے، یہ امت کا گناہ تھا، یہ میرا گناہ تھا، یہ کل دنیا کا گناہ تھا جو اس پر لاد دیا گیا تھا، اور اس کو اس نے لے کے سوئے کلوری جانا تھا۔ تو یہ تمام ہوا۔ یہ ازل سے ذبح کیے ہوئے برہ کا برملا اعلان ہے کہ جو کچھ باپ نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ کامیابی سے میں نے تمام کیا۔ تو اگر ہم دیکھیں یوحنا 17واں باب اور اس کی 4 آیت، تو اس میں لکھا ہوا ہے، غور سے سنیے، یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے کلمات ہیں۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ اور یہ ذمہ داری باپ کی طرف سے بیٹے کو دی گئی تھی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو یہ مکمل تابعداری ہے، مکمل ادائیگی ہے ہمارے گناہوں کی، ہماری تقصیروں کی۔ ہم جو مقروض تھے، ہم پر جو قرضہ تھا، اس کی ادائیگی خداوند نے مکمل طور پر کی۔ اور پھر وہ مشن جو اس کے سپرد کیا گیا تھا، وہ ذمہ داری جو یسوع کے سپرد لگائی گئی تھی، اس کو خداوند نے تمام کر کے تو یہ اعلان کیا کہ تمام ہوا۔ یہ اعلان جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جنگ جو بظاہر ان اندھوں کو اور رومی سپاہیوں کو، یہودی رہنماؤں کو ایسا لگتا تھا کہ یسوع ہار چکا، اب چند ہی منٹوں کے بعد وہ مر جائے گا، لیکن اس کی اس موت میں ہماری ہمیشہ کی زندگی تھی۔ اگر وہ نہ مرتا تو ہم نہ جیتے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو تمام ہوا کا نعرہ ہے، یہ جو اعلان ہے، یہ گویا ہماری ہمیشہ کی زندگی کا اعلان ہے کہ میں تو مر رہا ہوں، لیکن جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا۔ اس کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ اور یہ جو تمام ہوا کا نعرہ ہے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر مارا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے اس مقصد کو ظاہر کرتا ہے جس کے لیے باپ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے نسل انسانی کو، جب انسان کو پیدا کیا تو اس نے اسے اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اس کے نتنوں میں اس نے اپنا دم پھونکا۔ الہی صفات جو ہیں ہم سب کے اندر رکھی جب تک ہم نے گناہ نہیں کیا، اور اپنی پاکیزگی اس نے، سن رہے ہیں سب، غور سے سن رہے ہیں کہ خداوند نے ہمیں کیا کچھ بنایا،
اور ہم نے گناہ کر کے اس کو کھو دیا. اس نے اپنی پاکیزگی بھی ہمیں عطا کی، لیکن جلد ہی انسان جو ہے نافرمانی کا گناہ کر کے اس الہی معیار کو کھو بیٹھا. اور یہ گناہ جو تھا تمام نسل انسانی میں تاثیر کر گیا. کیسے؟ اس لیے کہ جو بنی نوع انسان کی نسل انسانی کے ماں باپ تھے آدم اور حوا، جب انہوں نے گناہ کیا تو یہ گناہ کی تاثیر جو تھی یہ تمام نسل انسانی میں پھیل گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم تو گناہ کر چکے اور گناہ گار انسان اپنا کفارہ کیسے دے سکتا ہے؟ چونکہ لکھا ہوا ہے رومیوں 3:23 میں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. تو جب ہم سب جلال سے محروم ہیں، سب گناہ گار ہیں، تو یہ کفارہ کیسے دیا جائے؟ ہماری مخلصی کیسے ہو؟ یہ نجات کا کام کون کرے گا؟ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا خود ہی درمیان میں آ گیا. اس نے اپنی دوستی کا ہاتھ ہماری طرف بڑھایا اور اس نے بیٹے میں سے ہو کر اس کام کو تمام کیا جو اس کی پیدائش کے وقت کہا گیا تھا متی پہلے باب کی 21ویں آیت میں کہ اس کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی ان کو اپنے گناہوں سے نجات دے گا. تو ہمارے گناہوں کی مخلصی، ہماری نجات کا بندوبست تو بنائے عالم سے پیشتر ہو چکا تھا، چونکہ وہ ذبح کیا برہ جو ہے وہ بنائے عالم سے پیشتر ذبح ہو چکا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہوا، ان تمام پیشن گوئیوں کا تھوڑا تھوڑا ٹچ جو ہے ان باتوں کا پہلے وائزی نے دیا ہے. تو میں مختصر ان تمام پیشن گوئیوں کو چند الفاظ میں بیان کروں گی کہ یہ ان پیشن گوئیوں کی تکمیل تھی جو پرانے عہد نامہ میں اور صحیفوں کے اندر یسوع مسیح کی نجات کے بارے میں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ آئے گا، ہمیں مخلصی دے گا، ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے گا. یسایہ 7:14 میں ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ پورا ہوا. متی 11:23 میں یہ پورا ہوا کہ خدا ہمارے ساتھ آ گیا، اس کا نام ایمانویل، اس کے بیٹا ہوگا. مریم سے کہا گیا اور تو اس کا نام ایمانویل رکھنا. تو خدا ہمارے ساتھ ہے نا. اس نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوگا. پھر وہ کہتا ہے میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. پھر کہتا ہے میں تمہارا دہنا ہاتھ پکڑ کر تمہارے ساتھ چلوں گا. نہ صرف ساتھ بلکہ وہ ہمارے اندر ہے. دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کوئی اپنے دل کا دروازہ کھولے گا میں اندر آؤں گا، میں اس کے ساتھ رہوں گا. تو یہ پیشن گوئی میرے عزیزوں پوری ہوئی. پھر یسایہ ہی کہتا ہے 49ویں باب کی پہلی آیت میں کہ رحم ہی سے بلکہ بطن مادر ہی سے تو نے مجھے بلایا اور میرا نام رکھا. تو بطن مادر ماں کا پیٹ، مادر ماں فارسی زبان میں، اور بطن بھی پیٹ ہے اور رحم بھی پیٹ ہے. تو کیا فرشتہ نے نہیں کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا؟ تب تو ابھی وہ حاملہ نہیں ہوئی تھی. تو اس نے کہا تو حاملہ ہوگی اور تو بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی ان کو اپنے گناہوں سے نجات دے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں زکریا 9:9 میں ابھی اس کا بڑا چرچا ہوا پام سنڈے پہ کہ بنت سیون اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھوں میں ہے. یہ ازلی ابدی بادشاہ جو ازل سے
बादशाह ही पैदा हुआ। मजूसियों ने कहा वो बादशाह जो पैदा हुआ है कहाँ है। हाँ, फिर हम देखते हैं कि फिरौन ने भी उस बादशाह का जिक्र किया। हम देखते हैं वो खुतबा जो सलीब के पीछे लगा था उस पे भी लिखा हुआ था यहूदियों का बादशाह। अभी हमने होशना के नारे लगा लगा के कहा कि वो बादशाह होशना बादशाह आता है, जलाल का बादशाह आता है। हाँ, अगर से हम देखते हैं कि यही भीड़ थोड़ी देर पहले होशना के नारे मार रही थी, अभी चूंकि उनका मकसद कुछ और था, जान रहे थे कि खुदावंद हमें रूमी हुकूमत से, जालिमों से छुटकारा देगा। लेकिन यीशु ने कहा मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं है, मैं इन बादशाहों की तरह नहीं, मैं तो अनोखा निराला अलग बादशाह हूँ। मेरी बादशाही ये छोटी सी बादशाही नहीं आई, मैं आऊँगा और 1000 साल बादशाही करूँगा। और ना सिर्फ मैं करूँगा बल्कि तुम्हें भी अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। ना सिर्फ बादशाही करोगे बल्कि इंसाफ भी करोगे, मेरे साथ बैठ के कौमों का इंसाफ करोगे। तो तैयार हो जाए, इस बादशाह का जो ऐलान यहाँ पे हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हम उसके साथ बादशाही करें। ज़करिया में हम देखते हैं 11वें बाब की 12वीं आयत में उसकी कीमत जो है वो 30 रुपए ठहराई जाएगी। यहूदा इस्करियोती ने अपने उस्ताद को, अपने मालिक को, अपने मास्टर को 30 रुपयों में बेच दिया। और ये यहाँ पे बातें जो हैं जो लिखी हुई थी, पेशन गोइयाँ थी, ये यहाँ पे तमाम हो रही हैं और इन सब का ऐलान ही खुदावंद यीशु मसीह ने किया। फिर ज़बूर 22 में उसके मुतालिक लिखा हुआ कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हम फिर देखते हैं कि जब ये सब कुछ हुआ तो खुदा का गज़ब इस तरह तब जाहिर हुआ कि दुनिया पर अंधेरा भी छाया, भूचाल भी आया, पर्दा बीच में से फट गया, 2 हिस्से हो गया। दूसरा ख्याल ये कि वो दरमियानी के तौर पर था, तो दरमियानी तो 2 चीज़ों के दरमियान होता ना, है ना। और अगर दूसरी तरफ देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है और हम दोनों एक हैं। फिर शागिर्दों से उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तो अगर हम इस तरह देखें तो फिर वो दोनों एक ही थे। खुदा जो था बेटे में, चूंकि एक थी, खुदा मुजस्सम हुआ और इस दुनिया में आया, उसने बाप का रूप लिया, बेटे का रूप लिया। तो अगर इस तरह देखें तो जब बाप और बेटा एक हैं तो फिर वो एक ही, दोनों ही इस सारे सफ़र को जो झील रहे हैं, मुसीबत दोनों पर ही है। जब बेटे पर वो सब कुछ आ रहा है तो अभी किसी ने गीत गाया कि खुदा भी रो पड़ा, आसमान रो पड़ा, है ना। तो ये दोनों ही बाप और बेटा जो हैं दोनों ही हमारी मखलसी का काम जो है कर रहे हैं, इसलिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मसीहियों, मेरे बहन भाइयों, हम ईमान में बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए हम ज़ोर भी नहीं पकड़ते, इसलिए हमसे कुछ बन नहीं पड़ता, इसलिए हम डरे डरे रहते हैं। चूँकि इस नजात दहिंदा के ने वो काम जो है वो तमाम कर दिया, आपका डर दूर कर दिया, आपकी निजात का काम कर दिया है, वो आपके साथ है। आप ईमान रख के देखें तो हर नेमत आपके अंदर जो है काम करना शुरू करेगी। तो मैं आपको दिलेरी दूंगी कि आप इस यीशु के कलमे पर गौर करें और अपने आप को यीशु के अंदर लपेटते हुए, उसमें कायम रहते हुए, उससे भी बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार हो जाएं, बशर्ते कि इस निजात के काम को अपने अंदर तमाम करें, अपनी फैमिलीज़ के अंदर में, चर्चेस के अंदर, और फिर कुल उम्मत के लिए उसने जान दे दी। खुदावंद आपके साथ हो इस कलमे के वसीले से, और जितने इससे पहले हुए हैं आज हम यहाँ से और ही तरह के इंसान बन के जाएं। आमीन।